ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجرنا من النار اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہی ہے انٹیگنزم، اگریشن ان لوگوں کی، کفار مکہ کی، اور یہ ان حالات میں کہ جب کہ ابو طالب موجود تھے، جب کہ ابو طالب کا جو سایہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر موجود تھا، اور وہ ایک انتہائی ایک انفلوئنشل انسان تھے، اور بڑی ہی زبردست ان کی تھی جو ہے پروٹیکشن جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو کہ ہو رہا تھا۔ اب دوسری طرف تھے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے بھی کیٹیگریز تھیں۔ کچھ وہ تھے کہ جن کی اپنی ایک سٹینڈنگ تھی اور جن سے ذرا سا یہ اوائڈ کرتے تھے، لیکن وربل ابیوز ان کی بھی شروع ہو چکی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی کو پریشر ڈالا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پھر ارد گرد کے لوگ تو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، لیکن ان کے اپنے جو چچا وغیرہ ہیں، کیونکہ ان کا تو پھر اختیار ہوتا ہے اس طرح کے نوجوانوں پر، تو وہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ اگریشن کرتے تھے، ان کے ساتھ تشدد کرتے تھے۔ پھر تیسری کیٹیگری صحابہ کرام کی وہ تھی کہ جو معاشرے کی ایلیٹ نہیں تھے، جن کے قبائل یا تو اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، یا وہ ان کے آتے ہی نہیں تھے ان کی بچت کے لیے، یا ان کے ریسکیو کے لیے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ورسٹ کنڈیشن کے اندر تھے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ کن کن صحابہ کے ساتھ کس کس طرح کا سلوک ہوا، اور یہ بلڈ اپ ہوتی بات کتنی بڑھی کہ ایونچولی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت دی کہ اپنی جانیں بچاؤ۔ ایمان بیسیکلی بچانا تھا، لیکن وہ یہی تھا کہ اگر ایمان نہ بچاتے تو جان بچتی تھی، اور اگر ایمان بچاتے تھے تو پھر اتنا تشدد ہوتا تھا کہ جو ان ہیومن ایک لیول تک پہنچا ہوا تھا۔ فرسٹریشن ان کی بہت بڑی ہوئی تھی کفار کی، جس کی وجہ سے پھر وہ یہ جو غریب الوطن لوگ تھے ان کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے۔ کوئی تھے جو ایک دو جنریشن سے موجود تھے مکہ میں، کوئی تھے کہ جو غلام تھے، کوئی تھے کہ جو یہ چھوٹے جو لیبر ہوتی ہے وہ والے لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، اور عروہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت کمزور اور بے بس تھے، ان کا کوئی قبیلہ ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا، اور قریش ان بیچاروں پر دوپہر کی شدید گرمی میں جبکہ سورج نصف النہار پر ہوتا ہولناک تشدد کرتے تھے تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی تھیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح کی
آیات جو ہیں وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہر ہے کہ ایک تربیت کی جا رہی تھی کہ کسی کے بھی پریشر میں آ کے ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا، اور ان کو حقیر اور گھٹیا کبھی بھی کوئی بھی نہ سمجھے. ان کا ایمان ان کو دنیا کا سب سے قیمتی انسان بناتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری طرف ان کی بھی تسلی تھی، ان صحابہ کرام کے لیے بھی تسلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمارے لیے یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا جائے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام جو صحابہ کرام تھے جو خاص طور پر اس کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کا کوئی ایسا پولیٹیکلی یا اس طرح کی کوئی الائنس والا قبیلہ نہیں تھا یا اسٹرانگ قبیلہ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے مختلف مواقع پر آیات نازل کی ہیں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 تھی. اسی طرح سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 بھی نازل ہوئی. اور یہ اب آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا تھا، یہ اوپر اوپر جا رہی تھی بات ساری کہ صحابہ کرام کو جو تشدد تھا، کیونکہ وہ واپس نہیں لوٹ رہے تھے، وہ اپنا جو دین ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اور کفار کو یہ چیز اور زیادہ اپسیٹ کر رہی تھی اور زیادہ فرسٹریٹ کر رہی تھی. تو سب سے پہلا شخص جس نے یہ فساد برپا کیا اور جس نے اس کو سب سے زیادہ برپا کیا وہ ابو جہل تھا. آپ دیکھیں کہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فرعون ہے یہ شخص. تو اس کی واقعی جو فرعونیت ہے، آپ جیسے جیسے آگے انشاءاللہ سیرہ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب تک یہ زندہ رہا اپنی آخری سانس تک جہاں جہاں یہ پہنچ سکتا تھا، جو بات یہ کر سکتا تھا، جو فتنہ یہ کریٹ کر سکتا تھا، اس نے کیا. اور جو ہی سے پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو کوئی اگر معزز شخص ہوتا تو اس کو تو صرف خبردار کرتا اور اس کو ذرا ریڈیکیول کرنے کے لیے کہتا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے. اگر تم اسلام سے باز نہ آئے تو پھر ہم تمہیں بے وقوف سمجھیں گے اور ہم تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے اور ہم تمہاری قدر و منزلت جو ہے اس کو گھٹا دیں گے. اور اگر مسلمان ہونے والا شخص کوئی تاجر ہوتا تو اس کو یہ دھمکی دیتا، یعنی وہاں سے جہاں کوئی پین زیادہ ہونی ہو نا، جہاں پہ پنچ زیادہ کرنی ہو چیز، تو وہاں سے اٹیک کرتا اور کہتا کہ ہم تیری تجارت کے سارے راستے ختم کر دیں گے اور تمہارا مال ہم اجاڑ دیں گے. اور اگر وہ کوئی کمزور شخص ہوتا اسلام قبول کرنے والا تو اسے دھمکاتا اور اس کو مارتا پیٹتا تھا. اور بعض جو مواقع ہیں ان پر تو اتنا زبردست، اتنا سنگین تشدد کیا گیا کہ بیچارے مسلمان جو ہیں یہ حواس باختہ ہو جاتے تھے، اور حواس باختہ ہو کر یہ وہ بات کہہ دیتے تھے جو وہ کہتے تھے. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کوئی کیڑا چلا جا رہا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ کہو یہ تمہارا رب ہے، تو وہ صحابی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ میرا رب ہے. اتنی زیادہ یہ بڑھتی چلی جا رہی تھی بات. اور بعض صحابہ کو تو گائے اور اونٹ کی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا. آپ سوچیں، لیدر میں لپیٹ کر مکہ کی گرمی میں، اس تپتی گرمی میں دھوپ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور کچھ کو لوہے کی تپتی ہوئی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ خود مسلمان ہونے والے کا اپنا قبیلہ جو ہے وہ اس کے درپے ہو جاتا، اور بعض اوقات بڑی سی کھال لیتے، اس کے اندر پانی بھرتے، یعنی ایک بڑا سا مشکیزہ بنا لیتے اور اس کے اندر ان کو اس صحابی کو ڈال دیتے اور اس کا دم گھٹنے لگتا، اور پھر جب سانسیں بالکل بند ہونے لگتی تو وہ مجبوراً وہ کہہ دیتا کہ جو وہ ظالم کہلوانا چاہتے ہوتے تھے. اب کچھ صحابہ جو ہیں، اور یہ استثناء جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ دیا گیا ہے سورۃ النحل میں، اس کی اجازت دی گئی ہے، تو لیکن ایک جو صحابی ہیں کہ جو اس استثناء کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کو جب اتنا مارا پیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھا لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو کہتے تھے کہ میری زبان کو آتا ہی نہیں کہنا. My tongue does not know how to say this. میں کیسے کہوں، میری زبان کہتی نہیں، چلتی ہی نہیں. اور یہ کون صحابی تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنا آنر دیا، ان کو امام المؤذنین بنایا. اور سیدنا بلال، ہمارے سید، ہمارے سردار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو ہیں وہ ان کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے.
بہرحال انہوں نے ہر قسم کی تکلیف میں صبر کیا اور انہوں نے کبھی بھی کلمہ کفر کہا ہی نہیں، جان بچانے کی خاطر بھی نہیں کہا، حالانکہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 میں اس کی اجازت دی جا چکی تھی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرکین مسلمانوں پر اتنا زیادہ تشدد کرتے تھے کہ وہ دین کی زبانی کلامی اس کا انکار کرنے پر مجبور ہو جائیں، یعنی اتنا بھی کیا تشدد ہوتا تھا؟ کیونکہ جب انسان اس چیز میں سے خود نہیں گزرا ہوتا نا، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی نہیں، پھر اب گزر ہی جاتا ہے انسان۔ لیکن صحابہ کے جو چیلنجز تھے اور صحابہ نے جس طرح سے جن حالات میں ایمان کو برقرار رکھا، وہ وہی تھے جو کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو اس زمانے میں پیدا کیا۔ ایک چیز تھوڑی سی ایک اور ٹینجنٹ پر میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، اور یہ چیز جو ہے یہ تابعین کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ایک صحابی تھے کہ جن کو کسی تابعی نوجوان نے کہا کہ اگر میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میں تو ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے رکھتا، میں تو ان کے کبھی پاؤں زمین پہ نہ پڑنے دیتا۔ تو انہوں نے اس کو واپسی باقاعدہ اس کو ڈانٹا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے دلوں کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین پایا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، محمد بن عبداللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے دلوں کو دیکھا اور جو سب سے بہترین دل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام بنایا۔ تو لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہوتے تو یہ کرتے تو وہ کرتے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو کیا پتہ ہم منافق ہوتے، کیا پتہ ہم کفر سے اسلام ہی کی طرف نہ آ پاتے، کیونکہ یہ بہت بڑے فیصلے تھے اور یہ بہت بڑی استقامت تھی۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سچی ناموری نہیں دی نا کہ ہم جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی جو عزت ہے وہ ہمارے دلوں میں ان واقعات کے بعد بہت زیادہ بلند ہو جانی چاہیے اور بہت بڑھ جانی چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا سعید بن جبیر نے عبداللہ بن عباس سے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کی قسم کفار مسلمانوں پر بہت دردناک تشدد کرتے تھے، انہیں بری طرح ستاتے اور بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور انہیں اتنا مارتے تھے کہ وہ اس درد کی شدت سے نڈھال ہو جاتے تھے اور بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتے تھے، اور یوں بعض انتہائی مظلوم مسلمان اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کلمات بول دیتے تھے جو یہ کفار سننا چاہتے تھے۔ اور مشرکین پوچھتے، کیا اللہ کے علاوہ لات اور عزا بھی تمہارے الہ ہیں؟ تو تشدد کا مارا زخموں سے چور مسلمان کہہ دیتا ہاں، اور اسی جو یہ ستم ہو رہا ہوتا اس کے دوران ایک گندا سیاہ کیڑا پاس سے گزرتا تو وہ پوچھتے، کیا یہ سیاہ کیڑا تمہارا الہ ہے؟ اور وہ بیچارہ کہہ دیتا کہ ہاں، لیکن دل اس کا کدھر ہوتا؟ دل اس کا وحدانیت پر جمع ہوا ہوتا تھا اور اللہ کی محبت سے اور ایمان سے لبریز ہوتا تھا۔ وہ صرف اس ایک اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ بات کہہ دیتا تھا۔ اور یہ جو اذیت ہے نا، اس کے بارے میں ایک اور اصول بھی ہے کہ یہ اذیت تو آئے گی ہی آئے گی، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 میں یہ بات فرمائی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہم اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کب کب چیک ہوتا ہے، اور کہاں کہاں ہم اپنے ایمان کو روزانہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور صرف یہ سوچ کر کہ نہیں اتنے کی خیر ہے، نہیں اتنا مجھ سے نہیں ہوتا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک طرف صحابہ کے دور میں پیدا ہونے کے دعوے اور ایک طرف آج کل کی جو آزمائشیں ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں ہمیں تو فزیکل آزمائش آئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہیں مسلمان جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں ستائے جا رہے ہیں، روہنگیا کے مسلمانوں کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا مسلمان ہونا، ان کے نام مسلمانوں والے ہونا، ان کا مسلمان کہلانا ہی ان کی آج اس رسوائی کا اور اس ٹارچر کا باعث بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ کبھی ہم کوئی کیا ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، ہم اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کرتے ہیں،
ہم کتنا سوتے ہیں، ہم کتنا کھاتے ہیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اپنی زبان کی کتنی حفاظت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. ہر جگہ پہ ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنے کی خیر ہے، اچھا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے فزیکل ٹارچر از نو جوک. فزیکل ٹارچر بہت بڑی ایک اذیت ہوتی ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو آتا ہی نہیں کچھ اور کہنا. بلال رضی اللہ عنہ جیسے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو آتا ہی نہیں کچھ اور کہنا. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے انبیاء کرام ہیں، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں. آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر اس کا دین قوی ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. وہ آزمائش بندے پر رہتی ہے یہاں تک کہ اسے اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. کیونکہ جو استقامت ہے نا صحابہ کرام کی، تو بعد کی زندگی میں اگر کوئی ان سے خلاف اولا کام اگر ہو بھی گیا تو یہ جو انہوں نے پیچھے استقامت دکھائی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی معاف کر دیا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ 7 لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمار اور ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے حفاظت فرمائی، اور ابو بکر کی حفاظت ان کے قوم نے کی رضی اللہ عنہ. اور ان کے علاوہ جو باقی مشرکین تھے جیسے یہ دوسرے لوگ تھے، صہیب، سمیہ، بلال، یہ لوگ جو ہیں ان کو مشرکین نے دھر لیا اور انہیں لوہے کی زرہیں پہنائی اور سورج کی سخت تپش میں کھڑا کیا. اور یہ جو انتہائی مظلوم مسلمان تھے ناقابل برداشت تشدد میں یہ وہ باتیں کہہ دیتے جو وہ کہلواتے تھے، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے. انہوں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انتہائی بے وقت اور ناقابل توجہ سمجھا. وہ اپنی قوم کے نزدیک بے توقیر تھے. ان کی قوم نے انہیں مکہ کے شریر لونڈوں کے حوالے کر دیا. انہوں نے سیدنا بلال کو مکہ کی گھاٹیوں میں کھینچا اور لرزہ خیز مظالم کا نشانہ بنایا، لیکن سیدنا بلال کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی اور وہ اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہے. سبحان اللہ. یہاں پر اب ہم بات کریں گے کچھ صحابہ کرام کی کہ جن کو تشدد سے دوچار کیا گیا. وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو سب سے پہلی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کے اوپر بھی حالانکہ وہ ایک مکہ کی ایلیٹ میں سے تھے اس کے باوجود ان کو بھی اذیتوں سے دوچار کیا گیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں رسی سے باندھ دیا گیا. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ جو ہیں ان دونوں کو ساتھی کہا جاتا ہے نا، جو ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید اللہ ہیں، کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں یہ بصرہ سے واپس آئے تھے اور ایک راہب کی بات سن کر آئے تھے، اور راہب نے بتایا تھا کہ تمہارے وہاں پر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے. اور یہ جب واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، محمد بن عبداللہ نبی بن چکے ہیں اور ابو بکر اسلام لا چکے ہیں، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اوائل ہی میں اسلام قبول کر لیا. اور ادھر نوفل بن خویلد اور جو کہ ایک بہت ہی ایلیٹ ایک شخص تھا قریش کا، اور اسد قریش یعنی قریش کا شیر اس کا لقب تھا. اس نے ابو بکر اور سیدنا طلحہ کے اسلام لانے کی اس کو پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کو پکڑا اور دونوں کو اکٹھے ایک ہی رسی میں باندھ دیا. اس موقع پر بنو تیم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ یہ دونوں انہی کے قبیلے کے لوگ تھے، بالکل بھی دفاع نہیں کیا. یعنی عموماً تو قبیلہ دفاع کرتا تھا، اور آگے ہم دیکھیں گے پڑھیں گے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر دفاع کیا ہے قبائل نے آ کر
ان صحابہ کرام کا، لیکن اس موقع پر قبیلے بھی نہ آئے اور ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھ دیا گیا، بالکل کلوز، اور اسی لیے ان کو قرینین، دو ساتھی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوفل بن خویلد کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکفنا شر ابن العدویہ، اے اللہ ہمیں ابن عدویہ کے شر سے کافی ہو جا۔ اور یہ شخص جو ہے نوفل بن خویلد، یہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ پھر عتبہ بن ربیعہ، یہ حالانکہ جو یہ بہت بدترین دشمن تھے نا، جو مستہزئین کہلاتے تھے، جو استہزاء کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ان میں سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے کفر پر جمع ہوا تھا، اور یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 تک پہنچ گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ برملا اوپنلی اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر انا قلیل، اے ابی بکر ہم ابھی تھوڑے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق مسلسل اصرار کرتے رہے، اور اسی اسنا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دی، اسلام کی اعلانیہ دعوت کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے تمام، وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی ٹولیوں میں شامل ہوئے، اور ڈفرینٹ قبائل میں جہاں جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، یا اپنے مکہ کے جو نیبرہڈس تھے وہاں چلے گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی خطیب لوگوں کو علی الاعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی والہانہ دعوت دینے لگ گیا تھا، یعنی اس سے پہلے کسی نے یہ جرت نہیں کی تھی۔ تو مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو اعلانیہ اور ابو بکر جیسا بندہ اتنی جرت کر رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گئے اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور بے رحمی کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیٹا۔ اور عتبہ بن ربیعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتوں سے مارنے لگا جن میں پیبند لگے ہوئے تھے، یعنی پرانے جوتے کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ پیٹ رہا تھا، اور ان کے چہرے کو خاص طور پر نشانہ بنایا، اور وہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گرا کے ان کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا، اور مسلسل ضربیں لگا لگا کر آپ کے چہرے کو اتنا زخمی کر دیا کہ ناک اور چہرے کی پہچان بھی مشکل ہو گئی۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تیم کو اس صورتحال کی خبر ملی تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑانے کے لیے دوڑتے آئے، اور انہوں نے آ کے ابو بکر کو اٹھایا۔ مشرکین نے ان کا قبیلہ آتا دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی حالت میں چھوڑا، اور بنو تیم ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، اور اس قدر نڈھال تھے، زخموں سے چور تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ان کے قبیلے کو ان کی موت کا بالکل یقین ہونے لگا، اور وہ فوراً حرم میں گئے اور اعلان کیا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے، اور ابو بکر کے والد گرامی ابو قحافہ، اور یہ جو ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں یہ انتہائی بوڑھے نابینا ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، اس سے پہلے تک یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی اپنے قبیلے بنو تیم کے ساتھ مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ بالآخر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، لیکن جو ہی ہوش آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس پر ان کا قبیلہ ان سے بہت سخت ناراض ہو گیا، اور ان سے بات چیت بند کر دی، اور ان کو برا بھلا کہتے ہوئے الگ ہو گئے، اور جاتے جاتے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ جن کو ام خیر کہا جاتا ہے ان سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلائیں پلائیں، ذرا ان کی طبیعت بہتر ہو۔ ام خیر جو ہیں یہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں تو آپ دیکھیں ماں بیٹے کا ہوتا ہے نا کہ ایک خاص بانڈنگ ہوتی ہے، تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک ایسی بانڈنگ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی سے، اور امی ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہوئی، تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟
تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب، یہ کون ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، تو ان کی کنیت ام جمیل ہے، تو ان کے پاس جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کریں۔ تو ام خیر وہاں سے نکلی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں خواتین کا رول جو ہے سوسائٹی میں اس وقت بھی، تو ام جمیل کے پاس جب پہنچی ام خیر تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ تو ام جمیل کہنے لگیں کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلنے کو تیار ہوں۔ تو ام خیر بخوشی انہیں اپنے ساتھ لے کر چل پڑیں، اور ام جمیل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو اتنی شدید زخمی حالت میں دیکھا تو رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ جس قوم نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ یقیناً انتہائی گھٹیا، بدکماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام جمیل سے اس بات کے جواب میں بھی پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے احتیاطاً کہا آپ کی والدہ ہماری بات سن رہی ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا تمہیں ام خیر سے کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہے اپنی والدہ کے اوپر، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ایونچولی ہو گئی تھیں۔ تو پھر ام جمیل نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا وہ دار ارقم میں ہیں اس وقت۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس حالت میں کہ اللہ کی قسم جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہو جاؤں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ پھر اب ظاہر ہے چھپ چھپا کے نکلنا تھا، تو رات کا اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنے لگے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت ذرا کم ہو جائے، قبیلے والے جو ہیں جو پوچھنے آ رہا ہے، کوئی دیکھنے آ رہا ہے، تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب رات آدھی ہو گئی، اندھیری ہو گئی، تو ام جمیل اور ام خیر دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر سے نکلیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زخموں سے اتنے چور تھے کہ ان دونوں کا سہارا لے کر چل رہے تھے، اور پھر ان دونوں خواتین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، بہت شفقت کا اظہار فرمایا، اور بھی صحابہ کرام جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر پر نثار ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بہت غمگین بھی ہوئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، بس یہ ہے کہ اس فاسق کے تشدد کی وجہ سے میرے چہرے پر ورم آ گیا ہے۔ پھر عرض کی یہ میری ماں ہے، یہ اپنے بیٹے سے نیکی کرنے والی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، آپ بڑے بابرکت ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیجیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے انہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خیر کے لیے دعا فرمائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ام خیر اسی وقت مسلمان ہو گئیں، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بارہا تشدد ہوتا رہا۔ مثلا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آواز سنائی دی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، یعنی ان پر پھر حملہ آور ہو گئے ہیں یہ قریش۔ تو وہ جھٹ وہ اٹھے، اسماء رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے تھے اور فوراً اٹھے اور باہر نکل گئے، اور ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، جیسے آپ نے کبھی اگر کوئی پرانی ایسے موویز بھی دیکھی ہوں تو اس میں یہ چوٹیوں والے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور یہی بات بندہ مومن نے فرعون کے دربار میں کہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا فرعون۔ اور یہ بات سن کر مشرکین نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے کہ تم کہاں سے بیچ میں آ گئے ہو، تو اور ان پر اتنا تشدد کیا کہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ اپنی چوٹیوں کے جس بال کو بھی چھوتے تھے وہ ان کی چٹکی کے ساتھ ہی باہر نکلا چلا آتا تھا۔ پھر عثمان بن عفان پر مظالم۔ عثمان بن عفان جو ہیں یہ بنو امیہ کے پہلے فرد ہیں جو بنو ہاشم کے
اس نبی پر یعنی قبائل کے لحاظ سے بنو ہاشم کے اس انسان پر ایمان لے آئے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک قبائلی جو ایک دوڑ تھی سپیریورٹی کی، یہ بھی تو ایک وجہ تھی نا بہت سے لوگوں کی ایمان نہ لانے کی، اور آف دیم ابو جہل بھی تھا۔ تو یہ بنو امیہ کے پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے بالکل بالائے طاق رکھی ہر چیز، اور حق کو دیکھا، حق کو پہچانا اور ایمان لے آئے۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لے کر آئے تھے کہ عثمان چلو میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہوں، ان کا جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کا جو چچا تھا اس نے انہیں کھجور کی ایک چٹائی میں لپیٹا اور نیچے سے دھواں دیا، اور وہ لگاتار آپ کے ساتھ یہ کرتا تھا، اور لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور استقامت میں کوئی بھی فرق نہ آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم جو ہیں وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں دیں۔ یہ آپ دیکھیں آنر ملتا ہے، پھر لیول ریز ہوتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے خیر ڈالتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ام کلثوم جب وفات پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر 40 یا کتنی بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ان سب کو عثمان کے عقد نکاح میں دیتا۔ یعنی یہ اتنے اچھے داماد تھے اور یہ اتنے اچھے انسان تھے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام المؤذنین پر اہل مکہ کا کیسا تشدد ہوا کرتا تھا۔ یہ جو ہیں ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی وادی میں پتھروں پر لٹاتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھواتا، اور اس کے بعد وہ بلال سے کہتا تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور لات اور عزا کے معبود ہونے کا اقرار کر لے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدید ترین اذیت پر بھی احد احد ہی کہتے رہتے، اور وہ اور زیادہ ان کے اوپر تشدد کرتا اور تشدد میں وہ اضافہ کرتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی دور کے صحابی ہیں، ان پر بھی بڑے تشدد ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کل قد قال ما ارادو، یعنی المشرکین غیر بلال، بلال رضی اللہ عنہ کے سوا سب مظلوم صحابہ نے وہ شرکیہ کلمہ کہہ دیا جو مشرکین چاہتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکالیف کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ مجھے دن رات بھوکا رکھا جاتا، پھر مجھے باہر لے جایا جاتا اور چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر اذیتیں دی جاتی، اور اس سب چیز کے باوجود صدائے احد احد ہی آتی تھی۔ عمرو ابن العاص کافی لیٹ یہ مسلمان ہوئے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا یہ آخری بیچ ہے، اور اس میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا، انہیں پتھروں پر لٹا کر اذیت دی جا رہی تھی، اور گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان تپتے ہوئے پتھروں پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ اس قدر ہولناک عذاب جھیل کر بھی مسلسل کہہ رہے تھے میں لات و عزا کو رب ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ اور یہ بات سن کر امیہ اور غصے میں آتا، وہ اور انہیں بری طرح پیٹتا، آپ کا گلا دباتا، آپ بے ہوش ہو جاتے، اور آپ ہوش میں آتے تو احد احد ہی کہہ رہے ہوتے۔ اور اسی طرح سے حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حج یا عمرے کے لیے مکہ گیا، اور یہ مدینہ کے صحابی ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ انصار میں سے ہیں، شاعر اسلام ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بلال کی گردن میں ایک لمبی رسی بندھی ہوئی تھی جسے مکہ کے شریر لڑکے کھینچ رہے تھے۔ عامر بن فہیرہ یہ بھی ایک غلام ہے، یہ بھی بلال کے ساتھ تھے، اور بلال احد احد کہتے تھے، اور کہتے تھے میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں حبل، اصاف، نائلہ اور بوانا کا انکار کرتا ہوں۔ اور وہ اور زیادہ امیہ جو ہے وہ آپ پر پل پڑتا اور آپ پر اور زبردست تشدد کرتا، لیکن آپ بالکل بھی اپنی جو بات ہے اس سے ہٹتے نہیں تھے۔
اور ایک دن پھر کیا ہوا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ریسپائٹ آنی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتے ہیں نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے. اس وقت بلال پر سخت تشدد کیا جا رہا تھا، تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا تم اس مسکین پر کتنا ظلم کرتے ہو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ دیکھیں اللہ کو تو مانتے تھے نا یہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اللہ کا خوف دلایا ہے، تو آخر تم کب تک اس بیچارے کو ستاتے رہو گے؟ تو امیہ نے کہا تم لوگوں نے اسے اس حالت تک پہنچایا تو چھڑا لو اس کو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے سودا کرو، میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو اس سے زیادہ کڑیل اور مضبوط ہے، وہ تمہارے دین پر بھی ہے، میں تمہیں بلال کے بدلے وہ غلام دے دیتا ہوں. تو امیہ نے یہ سودا منظور کر لیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بلال کو آزاد کر دیا. اور اسی کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا یعنی بلالن، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا، اور ان کے اس ارشاد سے مراد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین اور اداس ہو گئے، تو آپ مدینہ سے شام جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، اور ابو بکر نے روکنے کی کوشش کی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے لیے اگر آزاد کرایا تھا تو پھر روک لیں، لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ میرے ساتھ سلوک کیا تو پھر مجھے جانے دیں. پھر حضرت ابو بکر نے جانے دیا اور بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے. پھر اسی طرح سے آل یاسر، سمیہ اور عمار بن یاسر، اور یاسر جو ہیں یاسر بن عامر انسی ان کا نام تھا، اور یہ یمن کے باشندے تھے. یہ اپنے دو بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے ایک اور تیسرے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے. دوسرے دونوں بھائی تو واپس چلے گئے، لیکن یاسر جو ہیں یہ یہیں پر رہ گئے، اور یہ یہاں پر ابو حذیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے. پھر ابو حذیفہ نے یاسر کی شادی اپنی ایک لونڈی سمیہ سے کر دی، ان کا نام سمیہ بنت خیاط تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام عمار بن یاسر تھا. اور یہ اسلام میں سبقت لانے والا خاندان تھا. بالکل ابتدا میں اولین ہی یہ تینوں یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے تھے. تو عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ صہیب بن سینان رومی سے میری ملاقات دار ارقم کے دروازے پر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے. میں نے صہیب سے پوچھا تم یہاں کیسے؟ صہیب نے الٹا مجھ سے سوال کیا تم بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو میں نے جواب دیا میں تو چاہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور ان کا کلام سنوں. تو صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بھی یہی مقصد ہے. چنانچہ ہم دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہمیں، اور ہم دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے. پھر آل یاسر کی تشدد کی ابتدا ہو گئی، ان کی آزمائشوں کی ابتدا ہو گئی. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ تینوں پر وادی بطحا میں تشدد کیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بے بسی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبریاں تو سنا سکتے تھے نا. اب شروع یا آل عمار فإن موعدکم الجنہ، خوش ہو جاؤ اے خاندان عمار، بلا شبہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ، آج ہم اس بات کو کتنے آرام سے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن آپ سوچیں کہ کوئی بھی انسان جب ایک مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک آئندہ کے وعدے پر یقین کر کے استقامت رکھنا بڑا ایک لیول کا کام ہوتا ہے. وہ واقعی اس وعدے پر یقین رکھتا ہو تو ہی وہ استقامت رکھ سکتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے خان وعدہ یاسر صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہم مکہ کی وادیوں میں گھوم رہے تھے. اسی دوران ہمارا سامنا عمار، ابو عمار اور ام عمار سے ہوا. مشرکین انہیں بڑی سفاکی سے پیٹ رہے تھے. تو یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا حالات ایسے ہی رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر، صبر کرو. پھر دعا فرمائی اللہم اغفر لآل یاسر وقد فعلت،
اور اے اللہ خاندان یاسر کو معاف فرما دے، اور یقیناً تو نے معاف فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے کہ کیا حالات ایسے ہی رہیں گے، لیکن انہوں نے حالات کی تبدیلی وٹنس نہیں کی۔ وہ تو اسلام کے اولین شہداء میں سے ہو گئے۔ دونوں جو میاں بیوی ہیں یہ شہید ہوئے۔ ابو جہل سمیہ کے پاس آیا ایک دن رضی اللہ عنہ کی، اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم صرف اس لیے ایمان لے آئی ہو، یعنی گھٹیا بات، کہ تم اس کے جمال پر فریفتہ ہو گئی ہو۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک سخت جواب دیا، تو اس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا، اور یہ راہ حق میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ اور اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظلم سہتے سہتے وفات پا گئے، اور عمار بن یاسر کو مشرکین نے آگ سے داغا، یعنی ورس جو ایک ہو سکتا ہے عذاب کہ انسان کو آگ لگائی جائے اور اس کو آگ کی تکلیف دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اور آپ ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اے آگ، عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی انہی میں سے ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ مجبوراً کلمہ کفر کہہ دیا تھا، اور پھر یہ پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل ایمان ہی سے لبریز تھا تو پھر کچھ بھی ہو جائے آئندہ تو بھی تم اس طرح کا کلمہ کہہ سکتے ہو، یعنی کلمہ کفر اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ اگلے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ناز و نعمت میں پلنے والے، انتہائی ویل ڈریسڈ، گرومڈ، ہینڈسم، خوش پوش انسان، والدین کے آنکھ کا تارا، اور والدہ جو ہیں وہ مالدار تھیں اور بہت زیادہ محبت اپنے اس بیٹے سے کرتی تھی۔ اعلیٰ ترین خوبصورت امپورٹڈ کپڑے پہناتی تھی، اور پھر یہ کہ مکہ کی سب سے اچھی خوشبو استعمال کرتی تھی ان کے لیے، اور بہترین حضرمی جوتے وہ پہنا کرتے تھے، یعنی بہت برانڈڈ جو ہے نا ایک ایک چیز ان کی ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی ان کی ڈریسنگ میں کوئی چیز سر سے پاؤں تک کمپرومائزڈ نہیں ہوتی تھی۔ اور صبح کے وقت ان کی والدہ ان کو بہترین ناشتے کرواتی تھیں، کھجور، گھی، پنیر کا ایک حلوہ تیار کرتی اور ان کے سرہانے رکھتی، یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی مصعب بن عمیر کا رضی اللہ عنہ کا جو دن کی ابتدا ہے وہ ناز و نعمت سے ہوا کرتی۔ پھر جب والدین کو یہ پتا چلا کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور والدہ نے قسم کھا لی کہ جتنی دیر تک مصعب اسلام ترک کر کے اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ چنانچہ وہ دھوپ میں کھڑی ہو جاتی اور نڈھال ہو کر غشی کی حالت میں گر پڑتی۔ وہ اتنی لاغر ہو گئی کہ اسے کھلانے پلانے کے لیے اس کے بیٹے اپنی والدہ کا منہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی مدد سے کھولتے اور اسے وقفے وقفے سے حلوہ کھلاتے کہ وہ مر نہ جائے۔ پھر یہ ہوا کہ جب پورے اپنا ان کا قبیلہ تھا تو اس کو پتا چلا کہ مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے ہیں اور نوجوان تھے، تو انہوں نے مصعب کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس ساری چیز والدہ کی جو ایموشنل بلیک میلنگ تھی اور پھر جو قید ہے اور زنجیریں ہیں، ان سب نے بھی مصعب رضی اللہ عنہ کو ہلایا نہیں، ایمان سے ان کی استقامت نہیں ہٹی۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، مشرکین نے مکہ میں ہماری گزر بسر انتہائی دشوار کر دی۔ جب ہمیں طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش میں ڈالا گیا تو ہم نے صبر سے کام لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آسائشوں کی آغوش میں پلنے والے نوجوان تھے، وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی پاداش میں انہیں دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین کا ظلم سہتے سہتے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کی کھال اس طرح ادھڑ گئی جس طرح سانپ کی کینچلی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور صحابی خباب بن ارت، یہ مکہ کی ایک عورت تھی ام انمار، اس کے یہ غلام تھے، اور اس کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو اس نے لوہے کا ایک ٹکڑا تپایا
اور یہ لوہار تھے نا صحابی، لوہے کا ٹکڑا تپایا اور خباب کے سر پر رکھ دیا۔ خباب نے اس ظلم کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو انمار ہے اس کے سر میں خود تکلیف ہو گئی اور وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگی، اور اس سے جو طبیب وغیرہ بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے سر پر گرم لوہے کے داغ لگاؤ۔ تو وہ خباب بن ارت کے پاس آئی اور کہا کہ میرے سر پر داغ لگا دو۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ ہی نے لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے انمار کے سر پر لگایا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے وہ مر بھی گئی تھی اسی بیماری سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں پوچھا تو خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا جو مسلسل تشدد سہنے کی وجہ سے بالکل جیسے وہ پھل بہری ہوتی ہے نا اس طرح ہو چکی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اس طرح کی تشدد زدہ کمر نہیں دیکھی۔ خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اے امیر المومنین، انہوں نے میرے سامنے آگ جلائی، پھر مجھے اس میں جھونک دیا اور ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا تاکہ میں ہل نہ سکوں۔ یہ آگ میری چربی سے بجھی اور زمین میری پشت کی مسلسل ٹپکتی ہوئی چربی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی۔ پھر ایک شخص تھا مدینہ میں، عاص بن وائل، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا باپ اور انتہائی بدترین دشمن اسلام۔ اس نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ خباب رضی اللہ عنہ سے تلواریں بنوائیں اور مزدوری نہ دی، اور خباب بن ارت اپنی اجرت لینے کے لیے گئے تو کہنے لگا، تم نے جس نبی کا دین قبول کیا ہے کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے والے لوگ جس قدر سونا چاندی کپڑے اور غلام چاہیں گے لے لیں گے؟ سیدنا خباب بولے، کیوں نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اس پر وہ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دو، میں تمہارا حق وہیں ادا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں تمہارا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مجھ سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 تک، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے۔ پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے جب بہت زیادہ ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی چادر اوڑھ کر کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ تو خباب رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں فرمائیں گے؟ تو سیدنا خباب کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس شخص کے سر پر رکھ دیا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یہ سارا ظلم بھی اسے اس کے دین سے روک نہ سکتا تھا۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں اور پٹھوں تک گوشت نوچ لیا جاتا اور یہ ظلم بھی اسے اس کے دین سے روک نہ سکتا تھا۔ اللہ کی قسم، دین کا یہ معاملہ ضرور مکمل ہوگا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک کی مسافت اس طرح طے کرے گا کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے گا، یا صرف بھیڑیے سے تاکہ وہ اس کی بکری نہ پھاڑ کھائے، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ اسی طرح سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا کہ اسے اتنی تکلیفیں پہنچی ہوں جتنی مجھے پہنچی ہیں، اور اسی بات کی گواہی بہت لیٹر ڈاؤن دا لائن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ جب صفین کی لڑائی سے حضرت علی واپس آئے رضی اللہ عنہ تو خباب رضی اللہ عنہ کی قبر سے ان کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ خباب پر رحم فرمائے، انہوں نے رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا، اطاعت کے ساتھ ہجرت کی، مجاہدانہ زندگی گزاری، اور ان کے جسم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دے کر آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر صہیب رومی پر کفار اس قدر تشدد کرتے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتے، اور انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، صہیب بن سنان ان بے بس لوگوں میں سے تھے جن پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔
جب یہ ہجرت کر رہے تھے صہیب رومی رضی اللہ عنہ تو قریش کے چند افراد نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو گھیر لیا، اور صہیب جو ہیں یہ اپنی سواری سے اترے اور قریشیوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ اس وقت تک میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے ترکش میں تیر موجود ہیں، میں یہ تیر تم پر چلاؤں گا، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں اپنی تلوار سے اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک کہ میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، اگر طاقت رکھتے ہو تو کر دیکھو، لیکن اگر تم مصالحت کرنا چاہو تو میرا سارا مال لے لو۔ اور مال کہاں تھا؟ مال بھی گھر پہ ہی تھا، کوئی ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو قریش نے ان کا مال غصب کر لیا اور انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی، اور یہ پیدل مدینہ پہنچے تھے، یہ پیدل مدینہ پہنچے تھے، اور ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا تھا ربح البیع یا ابا یحییٰ، بہت ہی تمہاری فائدہ مند رہی تجارت جو تم ابھی کر کے آئے ہو قریش کے ساتھ۔ عامر بن فہیرہ یہ بھی ایک غلام تھے طفیل بن حارث کے، اور یہ جو طفیل ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں جائے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ظلم و ستم کرتا تھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دار ارقم میں بالکل ابتدا ہی میں غلامی کے دور میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، انتہائی راسخ الایمان تھے، اور ہولناک تشدد کے باوجود بہت بلند حوصلے والے، بہت مضبوط مرد مومن ثابت ہوئے، اور ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کرایا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے تھے، کافی چھوٹے تھے جب یہ اسلام لائے، بعض روایات میں تو ان کی عمر جو ہے وہ 8 سال بتائی گئی ہے، اور ان کے چچا کو پتہ چلا تو اس نے انہیں بہت بری طرح مارا پیٹا اور ایک چٹائی میں لپیٹ کر گھسیٹا، اور ان کو بھی آگ کی دھونی دی جاتی تھی، لیکن یہ بھی ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے بھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً 17 سال کے تھے کہ جب یہ مسلمان ہوئے، اور ان کی والدہ بھی مصعب بن عمیر کی طرح ان کی والدہ نے بھی بھوک ہڑتال کر دی، اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 نازل ہوئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر یہ دونوں یعنی والدین تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو سعد نے جب اپنی والدہ کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے پھر نکلیں تو میں پھر بھی اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اب یہ آپ کی مرضی ہے، کچھ کھانا چاہیں تو کھا پی لیں، نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں، مگر میں اسلام سے ٹلنے والا نہیں۔ اور والدہ نے جب اسلام پر یہ استقامت دیکھی، سعد رضی اللہ عنہ کی اپنا یہ بیان ہے کہ میری یہ استقامت دیکھی تو پھر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانثار ساتھی، اور صحابہ کرام میں آپ کو صاحب السواد والسواک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور مسواک ہولڈر یعنی آپ کے بالکل قریب رہنے والے کے لقب سے معروف تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ قریش نے کبھی قرآن مجید سنا ہی نہیں، تو انہیں قرآن کون سنائے گا؟ عبداللہ بن مسعود جھٹ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں یہ کام کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کا قبیلہ کوئی نہیں ہے یہاں پر کہ جو آپ کو بچا سکے۔ تو عبداللہ بن مسعود بولے کہ میری حفاظت اللہ کرے گا۔ اگلے دن کوئی دن چڑھے، جیسے چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کہنے لگے ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ تو وہی کلام پڑھ رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے کے سارے عبداللہ بن مسعود پر ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے تلاوت جاری رکھی اور جتنا کلام پاک پڑھنا تھا وہ پڑھا، اور زخمی حالت میں واپس جب صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ نے کہا کہ ہم اسی لیے آپ کو منع کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اب یہ اللہ کے دشمن میری نظر میں پہلے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئے ہیں کہ اچھا بس اتنا ہی کر سکتے تھے یہ، تو اگر تم چاہتے ہو تو میں کل دوبارہ جا کے قرآن پڑھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ نہیں بس کافی ہے۔
اسی طرح سے ابو ذر غفاری، یہ قبیلہ غفار کے تھے اور ان کا اصلی نام جو ہے وہ جندب بن جنادہ بتایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور یہ بہت بیزار تھے بت پرستی سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ان کو پتہ چلا، یہ آپ کے پاس آئے، اور ان کے باقی اسلام کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا بھی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں اور انہیں میرے بارے میں آگاہ کریں، پھر جب آپ کو ہمارے غلبے کا علم ہو جائے گا تو پھر آپ ہمارے پاس واپس آ جائیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک شہادہ نہ کہہ لوں برملا حرم میں تو اس وقت تک تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ مسجد الحرام آئے اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کہا، اور یہ کہتے ہی کفار ان پہ ٹوٹ پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ قبیلہ غفار سے تھے، اور ٹریڈ روٹ جو ہے اہل مکہ کا یہ قبیلہ غفار سے ہو کے جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے دیکھا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص غفار قبیلے کا ہے اور تمہارے شام جانے والے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے نکلتا ہے؟ اگر تم اسے مار دو گے تو اس کا قبیلہ تمہاری تجارت کا راستہ بند کر دے گا۔ تو ان باتوں پر ذرا سمجھ کے تو اپنی جو میٹیریلسٹک جو ایک سوچ تھی اس کے تحت انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ ہوا۔ نیکسٹ ڈے پھر ابو ذر نے جا کر مسجد حرام میں یہی بات کہی اور مشرکین پھر ٹوٹے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے پھر آ کر بچایا۔ مشرکین بھی جو ہے نا بس آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ پھر ایک اور صحابی خالد بن سعید ہیں، اور یہ بھی ابتدا ہی میں اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے والد کا مکہ میں بڑا مقام تھا اور وہ مسلمانوں پر شدید جبر اور تشدد کیا کرتا تھا، اور جب خالد نے اسلام قبول کیا تو اپنے اسلام کو اپنے خاندان سے چھپایا۔ پھر کسی نہ کسی طریقے والد کو پتہ چل گیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو خالد کی تلاش میں بھیجا۔ اب یہ چھپے ہوئے تھے کہیں، تو خالد بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی مجھے پکڑ کر لائے تو میرا باپ غصے میں آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس گالیاں دینے لگا، اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے اسی لاٹھی سے میری پٹائی شروع کر دی، یہاں تک کہ میرے سر پر لاٹھی ماری تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف چل رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو جاہل بتاتا ہے؟ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ قسم اللہ کی وہ بالکل سچ کہتے ہیں۔ تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ تم نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر آپ میرا کھانا پینا بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اور اس کے بعد میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اور خالد بن سعید جو ہیں یہ پھر اپنے باپ سے چھپ کر مکہ کے ارد گرد نواحی علاقے میں وقت گزارتے، اور پھر جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی دوسری والی تو اس میں پھر یہ بھی ہجرت کر گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی عثمان بن مظعون، ان پر امیہ بن خلف بہت زیادہ تشدد کرتا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ انہی کے قبیلے کا شخص تھا نا، تو ان پر سخت تشدد کرتا تھا، اور یہ بھی ہجرت حبشہ انہوں نے بھی کی۔ عثمان بن مظعون کی جو کہانی ہے وہ بڑی ہی ایمان افروز ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ عثمان بن مظعون جب ہجرت حبشہ کر کے گئے نا تو ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے تھے، ایک افواہ پھیلی کہ قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگ واپس آئے، تو یہ انہی میں سے تھے جو واپس آئے، اور آ کے ولید بن مغیرہ کی پناہ میں بڑے سکون سے یہ مکہ میں رہنے لگے۔ اور یہ پناہ کا جو تصور ہے یہ تو موجود تھا، اس کی بھی آگے بات آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کافر مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی، اور یہ ان کا ایک کلچر تھا کہ اگر کوئی بڑا اس طرح کا سردار پناہ دے دیتا تھا تو پھر اس شخص کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کی پناہ میں رہے، اور ابو طالب کے بعد پھر مطعم بن عدی کی پناہ میں رہے۔ اب عثمان بن مظعون نے جب یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد کے مسلمانوں کو جو ہے وہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے، اور میں پرسکون زندگی اس لیے گزار رہا ہوں کیونکہ میں ولید بن مغیرہ کی پناہ میں ہوں، تو یہ جیسے اندر سے گلٹ ہوتا ہے، تو یہ ولید کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنی پناہ واپس لے لو، تم نے اپنا عہد خوب نبھایا، اور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔
تو ولید کہنے لگا بھتیجے کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایشو ہوا ہے، کوئی میری پناہ میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ تو عثمان نے کہا نہیں، بس میں اللہ کی پناہ میں خوش ہوں، مجھے کسی اور کی پناہ چاہیے ہی نہیں، مجھے گوارے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اعلانیہ ولید کی پناہ جو ہے بیت اللہ میں ہی واپس کی، اور پھر اس کے بعد یہ پناہ واپس کر کے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لبید بن ربیعہ یہ شاعر تھا، یہ قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اپنے اشعار پڑھ رہا تھا، اور قریش بڑے شوق سے اس کے اشعار سنا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار رہو اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ اور عثمان بن مظعون نے کہا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ تو پھر لبید کہنے لگا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِل، اور ہر نعمت آخر کار ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ سن کر عثمان بن مظعون کہتے ہیں تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ تو لبید جو ہے وہ افینڈ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش میں اس طرح تو کبھی ذلیل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا تھا نا، اور پبلکلی اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے شعر میں یہ بات ٹھیک نہیں، اور یہ غالباً ان لوگوں میں سے بھی تھا کہ جس کے 7 معلقات میں جو تھے جو لوگ جن کے ساتھ وہ لوگ کہ جن کے قصیدے جو ہیں وہ کعبہ پر لٹکائے جاتے تھے۔ تو اس نے شکایت لگائی تو قریش نے کہا کہ کچھ نہیں تم اگنور کرو، یہ بے وقوف ہے اور بے وقوفوں کا ساتھی ہے جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے تم غم نہ کرو۔ اور پھر ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ اٹھا اور اس نے عثمان بن مظعون کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ اس پہ ورم آ گیا۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ عثمان تم میری پناہ میں تھے تو تم اس سلوک سے تو محفوظ تھے نا، تو اب یہ جو تمہاری آنکھ کو تکلیف پہنچی ہے یہ نہ پہنچتی اگر تم میری پناہ واپس نہ کرتے۔ تو عثمان نے کہا اللہ کی پناہ تمہاری پناہ سے زیادہ امن اور اکرام والی ہے، اب تمہیں دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں آزمائش کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ پھر ولید بن مغیرہ نے دوبارہ پناہ دینے کی پیشکش کی تو حضرت عثمان بن مظعون نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حضرت عثمان کی انہوں نے آنکھ پھوڑی اس شخص نے، تو وہ دیکھ رہے تھے اور یہ بڑے بہادر انسان تھے، اور اپنے اس مسلمان بھائی پر جارحیت کا یہ منظر ان سے برداشت نہ ہوا، تو وہ جو شخص تھا جس نے ان کی آنکھ پھوڑی تھی اس کا نام بھی عثمان تھا، عثمان بن عبداللہ، تو اس پر چڑھ دوڑے اور اس کی ناک توڑ ڈالی تو اس کا خون بہنے لگا، اور کہتے ہیں کہ راہ اسلام میں دشمن کا بہایا جانے والا یہ پہلا خون تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک صحابی ابو فقیہہ ہیں، یہ بھی غلام تھے، اصل نام یسار تھا، اور ان کو بھی شدید تکلیفیں دی جاتی، پتھروں پر لٹایا جاتا، سینے پر وزنی پتھر رکھا جاتا، اور اس کربناک حالت میں ان کی زبان باہر آ جاتی تھی اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور مشرکین مکہ گمان کرتے کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی زندگی ان کی باقی رکھی تھی۔ اور یہ جو یسار رضی اللہ عنہ ہے یہ صفوان بن امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس کو جب ان کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو پھر وہ یہی ظلم ڈھانے لگا، اور ایک کوئی کیڑا گندا سیاہ گزرا تو کہنے لگا یہ کیڑا تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہی میرا، تمہارا اور اس کیڑے کا رب ہے۔ اور یہ سن کر تو بہت ہی مشتعل ہو گیا اور اتنا مارا پیٹا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو بھی خریدا اور آزاد کیا۔ پھر کچھ خواتین لونڈیاں، لبینہ رضی اللہ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 6 سال میں مسلمان ہوئے ہیں نا عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ بہت پٹائی کیا کرتے تھے ان غلاموں کی اور لونڈیوں کی۔ تو لبینہ جو ہے ان کے اوپر حضرت عمر کو بڑا غصہ تھا اور ان کو مارتے تھے، اور مارتے مارتے تھک جاتے تو رک جاتے اور لبینہ سے کہتے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں مروت کی وجہ سے چھوڑا ہے، دراصل میں تھک گیا ہوں اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لبینہ جواب میں فرماتی اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم سے میرا بدلہ ضرور لے گا۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی وہ یہ استثناء دے رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنی خیرخواہی پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں، کہ ایسا دشمن جو مار مار کے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں بھی اور ماروں گا تمہیں، تو اس کو بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم سے میرا بدلہ لے گا۔ اور اسی طرح سے
ایک حسان بن ثابت ہی کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عمرے کی غرض سے مکہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور آپ کے اصحاب کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ عمر بن مؤمل کی لونڈی کو پیٹ رہے ہیں، اس کا گلا دبا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لونڈی ان کے تشدد کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا یہ مر گئی ہے، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی پٹائی کرنے لگے۔ زنیرہ یہ بھی ایک رومیہ، زنیرہ رومیہ کہلاتی ہیں، اور یہ بنو عدی کی لونڈی تھی، اور بنو عدی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر ہی کا قبیلہ تھا۔ تو ان پر حضرت عمر بھی ان کی پٹائی کرتے اور ابو جہل بھی ان پر بہت ظلم کرتا تھا، اور ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی بصارت جاتی رہی، یعنی ان کا جو دیکھنے آنکھیں ہیں وہ بینائی ختم ہو گئی۔ تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تمہیں لات اور عزا نے اندھا کر دیا ہے۔ تو زنیرہ کہتی تھی کہ لات اور عزا کی کیا مجال، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ میرے اندھے پن کا حکم آسمان سے آیا ہے اور میرا رب پوری طرح قادر ہے کہ میری بصارت لوٹا دے۔ تو دوسرے دن صبح زنیرہ جب بیدار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت بحال کر دی ہوئی تھی اور وہ بالکل پہلے کی طرح صحت یاب ہو چکی تھیں۔ قریش نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ محمد کے جادو کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر صدیق نے ان دونوں کو بھی، لبینہ اور زنیرہ کو بھی، قریش کے مظالم کی وجہ سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ پھر ایک اور تھی، ان کی بڑی انٹرسٹنگ اور مجھے لگی بات کہ نہدیہ اور ان کی ایک بیٹی، یہ دونوں ماں بیٹی جو تھیں یہ ایک عورت کی لونڈیاں تھیں، اور وہ انہیں بہت پریشان کرتی تھی، بہت تکلیفیں دیتی تھی، اور کہتی تھی جب تک پرانے دین میں واپس نہیں آؤ گی تو میں تم لوگوں کو تکلیفیں دینے سے باز نہیں آؤں گی۔ ایک دن نہدیہ اور ان کی بیٹی کو اس عورت نے آٹا گوندھنے کے لیے دیا۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی مظلوم لونڈیوں سے کہنے لگی اللہ کی قسم میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، جان بوجھ کے نا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ام فلان انہیں آزاد کر دو۔ وہ کہنے لگی تم ہی انہیں آزاد کراؤ کیونکہ تم ہی نے انہیں خراب کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا ان دونوں کو کتنے داموں میں فروخت کرو گی؟ کیونکہ پیسہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے بہرحال ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم ان غلاموں کو مارے پیٹیں گے، یہی ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بات یہ نہیں یہ سوچتے تھے۔ ہاں پیسہ ملنے لگا ہے تو امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا ہے، اور یہ عورت بھی، اور سب تیار ہو جاتے تھے پیسے کی خاطر۔ اس نے قیمت بتائی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس میں نے اس قیمت کے بدلے تم سے ان دونوں کو خریدا، اور ان دونوں کو یہ کہہ دیا کہ تم دونوں آزاد ہو۔ اب وہ اٹھ سکتی تھی نا، اور حضرت ابو بکر نے کہا نہدیہ اور ان کی بیٹی سے کہ اس کا آٹا واپس کر دو، تو کہنے لگی کیا ہم اس کام سے فارغ نہ ہو جائیں پھر اسے لوٹا دیں گی، یعنی ہم یہ آٹا گوندھ کے اب دے دیتی ہیں اس کو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حمامہ ام بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا بلال کی والدہ، اور ان کو بھی ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا رضی اللہ عنہ، اور اسی حسن سلوک کے بدلے میں جو سورہ لیل کی آیات ہیں وہ آئیں کہ جب ابو قحافہ ان کا جو باپ ہے، والد ہیں، وہ کہتے تھے کہ تم یہ کیا کمزور ان مسلمانوں کو خریدتے ہو اور پھر ان کو آزاد بھی کر دیتے ہو، تمہارے کس کام؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں کوئی اپنی فوج تو تیار نہیں کرنی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور کسی کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، کسی احسان کا بدلہ، بلال کا کون سا احسان تھا؟ عامر بن فہیرہ کا، فقیہہ کا، لبینہ کا، نہدیہ کا، زنیرہ کا کیا احسان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ ان کو اس طرح سے آزاد کرواتے تھے، اتنا مال لگا لگا کر، اتنا پیسہ لگا لگا کر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس عنقریب راضی ہو ہی جائے گا، ان کی تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو ہی جائے گا۔ اب یہ حالات تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ تاکہ وہاں امن و سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور یہ جو گروہ تھا ابتدا والی پہلی ہجرت حبشہ کا، اس گروہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے چچا زاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جعفر بن ابو طالب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ نام جو ہیں یہ سر فہرست ہیں۔ اور ورنہ ویسے یہ اللہ کا گروہ جو ہے یہ 80 کے قریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ سورہ النحل آیت 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا بھی اچھی ملے گی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس اچھے ٹھکانے سے مراد مدینہ ہے، اور ایک اور مجاہد جو ہیں ان کا قول ہے کہ اس سے مراد پاکیزہ رزق ہے، اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، مدینہ بھی ملا اور پاکیزہ رزق بھی ملا۔ اب جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی تھی کفار قریش کی تشدد، اور تو قرآن میں یہ اشارے آنے شروع ہو گئے تھے ہجرت کے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی جس میں اصحاب کہف کا واقعہ تھا کہ جب دین و ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو کفر و شرک کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے، چاہے کسی غار میں اگر آپ کو رہنا پڑ جائے وہاں بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ بالکل بے یار و مددگار یہ نوجوان جب غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آئی کہ 300+ ایئرز یہ سوئے رہ گئے۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، ورنہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس طرح بھی مدد آ سکتی ہے کہ اس غار میں اب ہم سیف ہو گئے ہیں۔ یہ تو ان کا خیال نہیں تھا، وہ تو کھانا لینے بھی نکلے اور یہ تھا کہ ہم ذرا چھپتے چھپاتے جائیں کہ کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لے اور ہمیں اپنے طریقے پر واپس نہ لے جائے۔ لیکن ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لیے کیا پروف کر دیا ہے، جبکہ وہ چند نوجوان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایمان بچانے کی خاطر غار میں چلے گئے تھے۔ پھر اسی طرح سے سورہ زمر بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ ساری جو قید و بند کے سلسلے اور ظلم و ستم کے سلسلے تھے، اور اس کے باوجود تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان ابھی اپنے دفاع کی سکت نہیں رکھتے، تو ان کو کہا کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حبشہ کی زمین میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اس حالت سے جس میں تم ہو نکلنے کا کوئی راستہ اور فراخی پیدا فرما دے۔ اب حبشہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اسمحہ، وہ بڑا عادل اور نیک آدمی تھا، اور لقب اس کا نجاشی تھا، اور اس کی سلطنت میں کسی مائنورٹی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حبشہ جو ہے یہ قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی، اور قریش کا یہاں آنا جانا تھا، یعنی قریش مانوس تھے اس علاقے سے اور وہاں کے لوگوں سے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ نجاشی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا، اور کیونکہ عیسائی جو ہیں ان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے نرمی اور تواضع ہوتی ہے، تو پوری امید تھی بھرپور کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی ہوگا۔ پہلی ہجرت حبشہ جو ہے یہ بعثت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی، اور یہ اعلانیہ دعوت کا دوسرا سال تھا، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل مطلب 5 سال کے بعد۔ اور پہلی ہجرت حبشہ جو ہے، پیچھے میں نے 80 بتایا نا، یہ سیکنڈ ہجرت حبشہ کے لوگ تھے۔ پہلی جو ہجرت حبشہ ہے اس میں 15 لوگ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ عنہ، ہجرت کے لیے سب سے پہلے یہی نکلے تھے۔ انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان عثمان لأول من ہاجر بأہلہ بعد لوط،
بے شک عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر اسی طرح سے بعض روایات میں ام ایمن کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی نکلی ہیں اس وقت۔ پھر ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ ہر مین جو گھرانہ ہے نا مکہ کا، اس میں سے ایک ایک بندہ نکل کے جا رہا ہے، تو اسی لیے تو ان کو اتنی زیادہ ایشوز تھے نا اس دین سے۔ یہ ہند بنت عتبہ کے بھائی بھی تھے اور عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے۔ پھر ان کی اہلیہ جو کہ سہلہ بنت سہیل بن عمر تھی، سہیل بن عمر بھی یہ وہ کردار ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت وہ ٹریٹی لکھوانے میں یہ آئے تھے، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ بعد میں ان کی بڑی اچھا انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت تک ابھی یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ان کا نام کہیں تشدد کرنے والوں میں، مذاق اڑانے والوں میں آتا نہیں ہے، ان کا اور ابو سفیان کا۔ پھر زبیر بن عوام نے ہجرت کی، مصعب بن نمیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حثمہ۔ یہ لیلہ ہی تھی نا کہ جن کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ لیلہ تم جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے قابل چھوڑا ہی کب ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اس وقت ذہن میں ذرا تھوڑی سی نا، جیسے اب یہ 5واں سال ہے اور اس میں نا ذرا جیسے ایک گلٹ ہوا، اور کہتے ہیں اچھا معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ تم لوگ یہاں رہ بھی نہیں سک رہے ہو۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر چلے گئے۔ تو لیلہ کہتی ہیں کہ جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ عمر آئے تھے اور مجھے لگا ہے کہ جیسے تھوڑے سے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ خطاب کے گھر کا گدھا ایمان لے آئے گا لیکن عمر بن خطاب ایمان نہیں لائے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، کسی کی کتنی ہی گمراہی ہم دیکھ لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ پھر ابو صبرہ ایک تھے اور ایک سہیل بن بہداد تھے، اور یہ حضرات چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے تاکہ مشرکین کو ان کی روانگی کا علم نہ ہو سکے۔ ان میں سے کچھ لوگ سوار تھے، کچھ پیدل تھے۔ پھر یہ وہاں جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے، شعیبہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اور اللہ کی مدد، اللہ کا کرنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اس وقت وہاں پر تاجروں کی 2 کشتیاں لنگر انداز تھیں، اور ان تاجروں نے مسلمان مہاجرین کو دونوں کشتیوں میں سوار کیا، اور جو اس وقت ایریٹریا کہلاتی ہے نا جگہ، وہاں کی بندرگاہ پر ان کو جا اتارا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پر پرسن ½ دینار انہوں نے کرایہ لیا تھا، اور یہاں سے پھر مہاجرین ملک کے اندر گھس گئے۔ اور پھر جب یہ کفار قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان نکل گئے ہیں یہ سارے، تو یہ تو ان کے تعاقب میں نکلے اور ان کے نشانات قدم دیکھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے، جہاں سے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہوئے تھے، اور مسلمان ان کے آنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ایک بھی مسلمان ان قریشیوں کے ہاتھ نہ آیا اور یہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ وہاں پر تو نجاشی نے ان کو بالکل پرسکون طور پر رہنے کی، وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور فراوانی پائے گا۔ یہ اللہ نے پورا کیا، پرسکون طور پر مہاجرین وہاں پر رہنے لگے۔ ادھر یہ ہوا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور اگر آپ سورہ النجم پڑھیں یا اس کو سنیں تو اس کا ایسا زبردست ردم ہے، اور خاص کر کے اتنی پر اثر اس کی وہ دل دہلا دینے والی اینڈ والی آیات ہیں کہ جس کی آخری اینڈ انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ جب آپ نے پڑھی تو اس کی تاثیر سے سب عاجز بے خود اور بے بس ہو گئے، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے، کیا مسلمان اور کیا کفار۔ اب جب یہ سجدے میں گرے، اور ایک جو ہے امیہ بن خلف، اس نے صرف مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہتا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ ادھر ہوا تو حبشہ کے جو مسلمان تھے ان تک یہ بات پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے تو سب نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح کی افواہیں پھیلتی رہتی ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ
جو ہے تقریباً مہینہ سوا مہینہ ہی ابھی گزرا تھا کہ یہ واپس آئے، اور جب یہ تقریباً پہنچے پڑے تھے، آدھے راستے سے آگے پہنچ چکے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی۔ کچھ لوگ اس میں سے وہیں سے واپس لوٹ گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس مکہ ہی میں مقیم ہو گئے، اور ان لوگوں نے پھر ڈفرینٹ لوگوں کی پناہیں لینی شروع کر دیں، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب عثمان بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی، اور اس کے بعد بھی ولید بن مغیرہ کو انہوں نے پناہ اس کی چھوڑ دی اور کہا کہ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مصعب بن نمیر کو بھی ان کے کہتے ہیں کہ ان کے بھائی ابو عزیر بن نمیر نے دی تھی پناہ، پھر اسی طرح ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ لوگوں نے دی، اور ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی کے بیٹے تھے، تو لہٰذا ابو طالب کے یہ بھانجے تھے، تو یہ آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ مجھے آپ پناہ دے دیں، تو ابو طالب نے ان کو پناہ دی کہ بھتیجے کو اگر دی جا سکتی ہے تو پھر بھانجے کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو ان کا قبیلہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ ان کو کیوں پناہ دے رہے ہیں، ابو سلمہ کو اس کی پناہ ہٹائیں، اور پریشر ڈالنے لگے۔ تو آپ دیکھیے کہ انٹرسٹنگلی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مددگار پیدا کرتا ہے کہ اس موقع پر ابو لہب کھڑا ہوا اور ابو طالب کی حمایت میں بولا کہ اے قریشیو، اللہ کی قسم تم نے اس بوڑھے کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ اپنی قوم کے لوگوں کو جو پناہ دیتا ہے تم مسلسل اس میں دخل اندازی کرتے ہو، اور اللہ کی قسم تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم اس کے ہر کام میں اس وقت تک اس کا ساتھ دیتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابو لہب کی یہ بات سن کر بنو مخزوم کے لوگ کہنے لگے کہ جو کام تمہیں پسند نہیں، چلو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا حامی و مددگار تھا، لیکن اس موقع پر اپنے بھائی کا اس کو بھی خیال آ گیا، اور ابو طالب نے یہ جب حمایت سنی تو ان کے دل میں ابو لہب کے لیے یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید وہ بھی رسول اللہ کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے لگے، لیکن ابو لہب جو ہے نا اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ اور بہت بڑی بات تھی کہ اس موقع پر اس کو یہ ہوا کہ یہ بار بار ہر کسی پر ہی آ کے تو اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہے جس کو میں کوئکلی بالکل وائنڈ اپ کروں گی، جس کو واقعہ غرانیق کہا جاتا ہے، کہ جو یہ مشرکین مکہ نے جب سجدہ کیا تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ جو کتابیں ہیں ان کے اندر موضوع اور انتہائی ضعیف جو روایات ہیں وہ موجود ہیں، جو کسی بھی درایت کے اور روایت کے دونوں قوانین کے تحت، دونوں اصولوں کے تحت وہ اوتھینٹسٹی کو وہ نہیں پہنچتا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات پر پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے نعوذ باللہ آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری کیے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں اور بلا شبہ ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ اور قریش کو یہ تھا کہ ہم نے تو اس بات پہ سجدہ کیا، عین ممکن ہے کہ کسی نے یہ اپنی جو جھیم پہ مٹھانے کے لیے کہ ہم سجدہ کر بیٹھے ہیں تو بیچ میں یہ چیز جو ہے یہ ڈالی ہو۔ یہ بعض جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن اس کے اوپر محدثین کا بہت ایکیڈیمک ڈسکشن ہے، اور کنٹمپریری اسکالرس کی بھی بہت سی ایکیڈیمک ڈسکشنز ہیں۔ ان میں امام رازی، ابو بکر ابن العربی، ابن حزم، امام ابن کثیر، علامہ شوکانی، قرطبی، نواب صدیق حسن، ناصر الدین البانی، اور اسی طرح سے جو لیٹسٹ جو بالکل کنٹمپریری ہیں جیسے ڈاکٹر یاسر قاضی، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل ٹوٹل من گھڑت ہے اور اس کی کسی قسم کی کوئی بیسس ہے ہی نہیں واقعہ غرانیق کی۔ تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم پہلی ہجرت حبشہ کو کور کر پائے۔ انشاءاللہ اگلے دفعہ سے ہم دوسری ہجرت حبشہ سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔